عزیزان محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا ذکر، کیسے انہوں نے اپنی ماں کو دعوت دی، اپنے باپ کو دعوت دی، اپنے خاندان کو، قوم کو، اور وقت کے جابر، طاقتور، مطلق العنان بادشاہ نمرود کو دعوت دی۔ اس پہ گزشتہ جمعہ بات ہوئی تھی۔ آج ہم ان دعاؤں کا ذکر کریں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے مانگی۔ اور حقیقت میں قرآن مجید میں اللہ نے ان دعاؤں کو ذکر کر کے ہم سب کو یہ سبق دیا کہ زمینی حالات کچھ بھی ہو جائے، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، حق والوں کو اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط رکھنا چاہیے۔ وہ خالق آسمان و زمین حالات کو بدل دے گا۔ سورہ بقرہ آیت 126، سورۃ ابراہیم آیت 35، سورۃ آل عمران آیت 97، سورہ 3 آیت نمبر 4 اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125۔ خطبے میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں۔ ان میں اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا بھی ذکر کیا، اور اس دعا کو اللہ نے کس انداز سے قبول کیا، اللہ نے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ پہلی دعا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب عراق کے شہر بابل سے نکلے ہیں تو وہاں سے شام، مصر، اور مصر سے چلتے 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 جہاں آج بیت اللہ کعبہ موجود ہے یہاں پہ پہنچے ہیں۔ یہاں اپنی بیوی اور اپنے دودھ پیتے بچے اسماعیل کو چھوڑا ہے اور اپنے رب کے حکم سے پھر عراق کی طرف گئے ہیں۔ تو جس وقت ایک ایسی سرزمین پر جہاں کوئی انسان آباد نہیں، کوئی گھر نہیں، کوئی فرد بشر نہیں، کالے سیاہ پہاڑ ہیں، ایک طرف صفا ہے، ایک طرف مروہ ہے، ایک طرف جبل ابی قبیس کے پہاڑ ہیں تو دوسری طرف جبل ہندی ہیں۔ ان پہاڑی سلسلوں کے بیچ میں وادی ہے۔ اس وادی میں ایک حضرت ابراہیم ہیں، ایک ان کی بیوی ہیں، ایک چھوٹا بچہ ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے ان دونوں کو یہاں چھوڑ کے چلے جاؤ۔ حضرت جانے سے پہلے ایک دعا فرماتے ہیں۔ اس دعا کو میں اللہ نے توفیق دی تو قرآن و سنت سے تفصیل کے ساتھ اس کے آثار اور اس کے نشانات بیان کروں گا۔ اللہ تعالی ہمت اور توفیق نصیب فرمائے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب اس کو امن والا شہر بنا دے۔
یا سبحان اللہ، ایک گھر بھی نہیں ہے، ایک مکان بھی وہاں پہ موجود نہیں ہے، اور حضرت دعا فرمائے اللہ اس کو امن والا شہر بنا۔ شہر میں تو سینکڑوں نہیں ہزاروں مکانات ہوتے ہیں۔ آپ اس اصول کو ذہن میں رکھیے کہ زمین پہ کیا ہو رہا ہے اس پر نہیں، نظر ہوگی اللہ کے کرم پر۔ وہ رب جب چاہے گا تو اس بے آب و گیاہ میدان کو شہر میں بدل دے گا، اور صرف شہر میں نہیں بدلے گا، ایسا شہر بنائے گا جو کائنات کے تمام شہروں کا، کائنات کی تمام بستیوں کا، کائنات کے تمام بلاد کا بادشاہ ہوگا۔ صرف شہر نہیں بنائے گا۔ رب اجعل هذا بلدا آمنا، اے میرے رب اس کو امن والا شہر بنا۔ یہ پہلی دعا ہے، اور آج اس امت کی ضرورت بھی ہے کہ اللہ ہمیں جو گاؤں دیے، بستیاں دیں، شہر دیے، ملک دیے، اللہ ان کو امن کا گہوارہ بنا۔ امن و امان پہلا مسئلہ ہے۔ انسان کو امن ہوگا تو وہ گھر چھوڑ کے ملازمت کے لیے دور کا سفر بھی کر سکے گا، تجارت کے لیے گھر سے باہر بھی نکل سکے گا۔ اگر امن نہیں، وہ گھر نہیں چھوڑ سکتا، وہ ملازمت کے لیے دور نہیں جا سکتا۔ پڑوسی کو پڑوسی سے امن نہ ہو، محلے والے کو محلے والے سے امن نہ ہو، شہر میں امن و امان نہ ہو، ملک میں امن و امان نہ ہو، تو نظام زندگی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ قرآن سکھا رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی اللہ اس کو شہر بھی بنا، امن والا بھی بنا۔ یہاں جو لفظ بلدن ہے یہ نکرہ ہے، اور اگر آپ سورہ ابراہیم کی آیت 35 پڑھیں گے تو وہاں ان الفاظ کے ساتھ دعا ہے رب اجعل هذا البلد آمنا۔ دونوں میں فرق یہ ہے، جس وقت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے حضرت اسماعیل کو چھوڑ رہے تھے، وہاں پہ کوئی گھر نہیں تھا، اس وقت یہ دعا فرمائی اللہ اس کو شہر بھی بنا مستقبل میں، اور امن والا بھی بنا۔ پھر بعد میں جب حضرت آئے ہیں وہاں پر کچھ آبادی اور شہر کی صورت بن چکی تھی، شہر بن چکا تھا، تب دعا فرمائی رب اجعل هذا البلد، اللہ یہ جو شہر آپ نے بنا دیا ہے نا، اس شہر کو امن سے بھی بھرپور، امن کا گہوارہ بنا دیجیے۔ یہ پہلی دعا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرو اللہ مجھے امن نصیب فرما۔ اللہم استر عوراتی و آمن روعاتی، میرے اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے دعا فرماتے ہیں اے اللہ میری عزت کا بھی پردہ رکھ اور مجھے خوف سے امن بھی نصیب فرما، عزت بھی محفوظ رہے، امن بھی حاصل رہے۔ پھر اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو سنا، قبول کیا، کیسے امن اللہ نے اس کو دیا، سبحان اللہ۔ اب سورت آل عمران کو پڑھیے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اللہ نے ایسا امن والا شہر بنا دیا دھرتی پہ، جو شخص اس مکہ میں داخل ہو جائے اسے امن حاصل ہے، اسے امن دے دو۔ یہ مسلمانوں کو خطاب ہے، مکہ مکرمہ میں اس شہر میں جو داخل ہو گیا اسے امن دے دو۔ کیسا امن؟ یہاں کے درختوں کو کوئی نہیں کاٹ سکتا، درخت کی اضافی ٹہنیاں کوئی نہیں کاٹ سکتا، وہاں کی گھاس پھوس اگر کہیں ہے حدود حرم کے اندر انہیں کاٹ نہیں سکتا، وہاں کے شکار کو شکار نہیں کر سکتا۔ شکار کرنا تو دور کی بات، اگر کسی نے کسی شکاری کو یہ بتا دیا کہ شکار وہاں چھپا ہوا ہے، اس طرف گیا ہے، اس کے اوپر بھی دم لازم ہو جاتا ہے۔ ایسا امن ہے کسی اور جگہ پہ؟ جانور کو امن، درخت کو امن، پودوں کو امن، انسانوں کو امن،
اور تو اور اگر کسی نے جرم کیا باہر اور کس جرم کر کے وہ چھپ گیا حرم کے اندر، اب کیا ہوگا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس مجرم کو حرم پناہ نہیں دے گا، اسے وہیں پہ پکڑ کے گھسیٹ کے سزا دی جائے گی۔ کیوں؟ الحرم لا يعید عاصیا ولا فارا بدم، حرم یہ گناہگار کو، مجرم کو اور قاتل کو پناہ نہیں دیتا۔ لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فراست پہ قربان جائیے، فرمایا نہیں، قرآن مجید سورۃ آل عمران 4 پارے کی آیت 97 ہے، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، یہ جملہ خبریہ ہے لیکن انشائیہ امر کے معنی میں ہے، من دخلہ فامنوہ، جو حرم میں داخل ہو جائے اسے امن دے دو۔ اب اگر ہم حرم میں اس کو قتل کریں گے، سزا دیں گے، یہ حرم کے تقدس کی پامالی ہوگی، اس کو پکڑنے کی اور اس کو سزا دینے کی شکل یہ ہوگی، اس پہ نظر رکھی جائے گی، کڑی نظر رکھی جائے گی، اس کا کھانا پانی بند کر دیا جائے گا، اندر اس پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے تاکہ حرم کا تقدس خراب نہ ہو، کھانا پانی بند کر دیں گے، نقل و حرکت پہ نظر رکھیں گے، یہاں تک کہ وہ مجبور ہو جائے، اور مجبور ہو کر جب کھانے اور پانی کی تلاش میں حرم سے باہر نکلے، پکڑ لیا جائے، سزا دے دی جائے۔ ایسا امن دنیا کی کسی اور جگہ پر ہے؟ تب تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اللہ قسم کھا رہا ہے مجھے اس امن والے شہر کی قسم۔ دعا کی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، جب کوئی مکان بھی نہیں تھا، کوئی گھر نہیں تھا، اللہ نے اس کو شہر بنایا، امن والا شہر بنایا۔ کیسا امن والا؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ سورت پڑھیے آپ، سورہ قریش کے اندر، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، لوگوں کو اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کرنی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس رب نے انہیں بھوک میں کھانا دیا، وَآمَنَهُم مِّن خوف، اور انہیں خوف میں امن نصیب کیا۔ کیسا خوف تھا؟ ضرب اللہ مثلا قریة كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ سورہ نحل 14 پارے کی آیت 112 ذرا پڑھیے۔ اللہ نے مثال بیان کی ایک بستی کی، یہ بستی کون سی بستی تھی؟ یہی مکہ والے لوگ تھے۔ اللہ نے ان کو امن بھی دیا، اللہ نے اطمینان بھی دیا، سکون بھی دیا، راحت بھی دی، اور اللہ نے ان کو رزق کی فراوانی بھی عطا فرمائی۔ پھر انہوں نے ناشکری کی، اللہ نے انہیں بھوک میں مبتلا کر دیا، خوف میں مبتلا کر دیا۔ انہیں ایسا امن حاصل تھا کہ تاریخ عرب پڑھیں آپ، سوائے مکہ مکرمہ کے ہر جگہ پہ جنگ، قتل و غارت، کوئی امن نہیں۔ آج رات کو سویا، کوئی پتہ نہیں کل زندہ رہے گا یا نہیں۔ کسی دوسرے طاقتور قوم نے حملہ کر دیا، مردوں کو، بچوں کو، عورتوں کو غلام لونڈیاں بنا کے بازار میں بیچ دیا، مال سب کچھ لے لیا، اونٹ تھے، بکریاں تھیں، بھیڑیں تھیں، گھوڑے تھے، سب کچھ لے لیا، کچھ بھی باقی نہیں بچا۔ ایک مکہ والے لوگ تھے جنہیں اللہ نے بیت اللہ کے پڑوس کی وجہ سے، اور حقیقی بات تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جیسے بوڑھے اللہ کے اس پیغمبر کی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ نے ایسا امن دیا کہ یہ لوگ امن و سکون سے رہتے تھے۔ کوئی کافر بھی ہمت نہیں کرتا تھا بیت اللہ پہ حملہ کرنے کی۔